اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی حبیبہ الذی اصطفى وعلى آلہ وصحبہ الذین اتقوا والنقى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کی تعلیم ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس دنیا میں انسان جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے، پہلے بچہ ہوتا ہے، جب تک بچپنا اس کے اندر ہوتا ہے تب تو اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن بچپنے سے جیسے ہی بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، یعنی عقل میں پختگی آتی ہے، کچھ سوچ سمجھ کر حق و باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے ایک انسان کے اندر، تو اسی وقت اس کو تین طرح کی فکر لاحق ہوتی ہے اور ہونا ضروری بھی ہے۔ اگر ایسا کوئی ہو کہ بچہ تھا اور اب وہ بالغ ہو گیا، یعنی جوان ہو گیا، اب بھی اسے فکر نہیں ہو رہی ہے، تو دنیا اس کا علاج کرے گی کہ یہ کسی کام کا نہیں، اس کے علاج کی حاجت ہے۔ تین فکر اسے ہوتی ہے۔ پہلی فکر تو یہ ہوتی ہے کہ معاش کہاں سے آئے گا اور کہاں گنوائے گا۔ ایک ایسا فکر ہے، ایسی سوچ ہے کہ اس سے کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا ہے، اگر بچ جائے تو دنیا اسے کہے گی یہ پاگل ہے۔ بھئی جوان ہو گیا ہے اور ابھی یہ بھی نہیں سوچ پا رہا ہے کہ کہاں سے کمائے گا اور کہاں خرچ کرے گا، اس کو نہیں پتہ نہیں ہے، دنیا کہے گی اس کا علاج کی ضرورت ہے۔ اور دوسری فکر انسان کو ہوتی ہے، اب جوان ہو گیا ہے تو کہاں رہے، کس کے ساتھ رہے۔ رہنے کے لیے معاشرہ چاہیے، سوسائٹی چاہیے، ہم جنس چاہیے۔ یوں کہہ لیں کہ جیسے ہی جوان ہوگا اس کے دماغ میں ایسی بات آئے گی، شریک حیات چاہیے، زندگی گزارنے کا ہمدم چاہیے، ہم سفر چاہیے، اس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزاروں، تنہائی میں بھی رہوں تو میرا ساتھی ہو، انجمن میں رہوں تو بھی میرا ساتھی ہو، اور جہاں بھی میں جاؤں کوئی نہ کوئی میرا معاون و مددگار ہو۔ ایک سوچ ضروری ہے اور ہونا بھی ہے، اسے کہتے ہیں کہ معاشرہ، سوسائٹی۔ تو انسان جیسے ہی بالغ ہوتا ہے پہلی سوچ تو معاش کہاں سے ہوگا، آمدنی کہاں سے ہوگی، اور آئے گی بھی آمدنی تو کہاں خرچ کریں گے، وہ ہر ایک کو فکر لائق ہونا ضروری ہے۔ اور جیسے ہی ہوش میں آیا تو فوراً وہ سوچے گا کہ میں کس معاشرے میں ہوں، سوسائٹی کیسی ہے، ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے اپنے ہیں یا ہمارے غیر ہیں، یہ اس کے فکر کی ایک جزو لا ينفک ہے ہر انسان کے لیے۔ اور تیسری سوچ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم زمین پر تو ہیں، یہاں جیسے تیسے ہماری زندگی گزر جا رہی ہے، زمین کے نیچے کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اگر کچھ بھی عقل ہے انسان کے اندر، کہیں نہ کہیں وہ سوچنا مجبور ہوگا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو اب چاہے وہ یہ سوچ لے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل گئی، کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ایسا انسان جو یہ سوچ لے کہ مر گیا مٹی مل گیا کچھ نہیں، تو اس کے لیے کوئی عمل ہے ہی نہیں، عمل کرے گا ہی نہیں۔ اس کے لیے ایک عمل ہوگا، دنیا میں اچھا سے اچھا کھا لیں، اچھا سے اچھا پی لیں، اچھا بنا لیں، جو کچھ بنا لے دنیا ہی اس کی۔ اور ایک سوچ یہ ہے کہ جو اسلام نے دیا ہے
کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ ہونا ہے، مگر 3 سوچ ہر انسان کی زندگی کا جز ہے اور ایسا کہ وہ جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کون سا انسان؟ جو تھوڑا سا ہوش رکھے، عاقل بالغ ہو جائے۔ بچہ ہے تو کچھ بھی نہیں سوچے گا، بچے کے لیے کچھ نہیں۔ بچہ جب بالغ ہوگا تو نہیں چاہتے بھی ہوئے اس کو ٹینشن لگا رہے گا کہ کہاں سے کمائی ہو، اور آگے بڑھ کر کے کہ سوسائٹی کیسی ملے، معاشرہ کیسا ہو، اور آگے بڑھ کر کے اس کی زندگی کا ایک جز یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، زمین کے نیچے کی زندگی کیا ہے۔ یہ 3 زندگی ہم کو آپ کو ہر ایک کو اور اس کی زندگی میں سوچنا بھی ہے اور سوچنا لاحق بھی ہے۔ مطلب اگر کوئی نہیں سوچے اور کام بن جائے تو ایسا ہے بھی نہیں، کمائی کے لیے سوچنا ہی پڑے گا۔ سوسائٹی میں رہ رہا ہے تو معاشرے میں کون باپ ہے، کون ماں ہے، کون بھائی ہے، کون خاندان ہے، کون پڑوسی ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، جاننا ہی پڑے گا۔ اگر نہیں جانتا تو جنگل میں چلا جائے، جہاں رہے گا اس کو سوچنا پڑے گا۔ لیکن سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ 3، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ جو سوچنا ہے اسی کا تعلق روح سے ہے۔ دنیا میں آپ کھانے پینے کے لیے نہیں بھی سوچیں گے تبھی کہیں نہ کہیں مل جائے گا، کہیں نہ کہیں زندگی گزر جائے گی۔ بہت سارے ایسے معذور و مجبور لوگ ہیں کہ پیدائش سے لے کر کے مجبور ہی رہے اور بوڑھے تک مجبور ہی رہے، اور لوگوں نے پالا پوسا اور برسوں زندہ رہے ہو۔ ایسے مل جائیں گے آپ کو، ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے کہ کہیں نہ کہیں شادی کے بغیر بھی زندگی گزار لیا لوگوں نے۔ بہت سارے ایسے بغیر شادی کی زندگی گزار لیتے ہیں، مگر معاشرہ مل جاتا ہے، ان کو سوسائٹی مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی سوسائٹی ساتھ دیتی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد والی زندگی جو حقیقت میں روحانی زندگی، وہی حقیقت میں روحانی زندگی ہے، اور اس کے لیے آپ کو، ہم کو، سب کو سب سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جگہ ایسی ہے جہاں کوئی اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ معاش کے بارے میں تو اللہ نے رکھا ہے کہ عقل سے فیصلہ کر لے، یہ کام کرے گا تو اس میں کم ملے گا، یہ کام کرے گا تو زیادہ ملے گا، سوچ بچار کر سکتا ہے، سوسائٹی بنانے کے لیے کر سکتا ہے، ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں، تیسرے خاندان میں شادیاں کر سکتا ہے، معاشرہ بنا سکتا ہے۔ لیکن مٹی کے نیچے، قبر کے نیچے کیا ہونا ہے اور کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا پتہ کسی کو نہیں۔ نہ آج تک کوئی مشین بنی ہے، نہ کوئی آلہ بنا ہے، صرف اور صرف اللہ نے اپنے نبیوں کو بتایا اور نبیوں نے ہمیں بتایا تو اس کا علم ہوا ہے، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جس چیز کا علم صرف انبیاء کے ذریعے سے ہو اسے روحانیت کہتے ہیں، اسے روح کی غذا کہتے ہیں۔ اور یہ چیز دینے کے لیے اللہ نے ہمیں سب سے پہلے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یاد رکھنا، اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی غذا روحانی ہے، روح کی کوئی غذا اگر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اسلام میں رکھا ہے، وہی آپ کو روح کی غذا ملے گی۔ سوچنا یہ ہے، روح کی غذا تو رکھا ہے لیکن دین کا ہے اس کو، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دین کا ایک معنی ہوتا ہے بدلہ، کسی چیز کا بدلہ۔ کیا بدلہ؟ آپ اس دنیا میں جو کریں گے اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ معراج کیا ہے؟ اللہ کے نبی زمین سے آسمان پر اور آسمان سے آسمانوں کے اوپر، عرش الہی سے اوپر اللہ کو دیکھنے کے لیے گئے اور ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اللہ کو، ماتھے کی آنکھ سے انہوں نے دیکھا عرش الہی پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن نماز پڑھے تو نماز میں اپنے رب کو دیکھے گا۔ تو نماز کیا ہے؟ یہ بدلہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ عمل ہے۔ آپ عمل کریں گے تو بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ اپنا نور آپ کو اتارے گا اور آپ نور دیکھیں گے۔ تو جو بدلے میں ہمیں ملا وہی دین ہے، جو بدلے میں ملا وہی دین۔ حدیث پاک میں کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا، نیت صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرض نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، اپنے گھر سے نکلا۔ اب جیسی نیت ویسی برکت۔ اگر نیت کیا کہ میں جا رہا ہوں کام کے لیے اور ساتھ میں چلا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز تو ادا ہو جائے گی مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو نماز کی نیت سے نکلا۔ اب گھر سے وہ چلا ہے
کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، ہر قدم پر اللہ کے نبی نے فرمایا جو قدم اٹھا رہا ہے، ایک قدم اٹھایا تو ایک درجہ بلند ہو گیا، اور ایک گناہوں کا ایک درجہ ختم ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک گناہ کا درجہ مٹا دیتا ہے اور نیکیوں کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اب اپنے گھر سے وہ نکلا ہے مسجد تک آنے کے لیے، نہیں کچھ تو کم سے کم 250 200 100 قدم تو چلا، تو 100 درجے اس کے بلند ہو گئے، 100 گناہ مٹ گئے۔ اب آیا وضو کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے ہاتھ دھویا تو صرف ہاتھ کے گناہ مٹے، لیکن ہاتھ کے ساتھ اگر اس نے بسم اللہ پڑھ لیا، تعوذ پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے، تو پورے جسم کے گناہ مٹ گئے۔ عمل کیا ہے؟ گھر سے چلنا یہ عمل ہے، اور بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ اس کے 10 گناہ مٹ رہے ہیں، 10 نیکیاں بلند ہو رہی، اور اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو رہی۔ تو جو یہ بدلے میں مل رہا یہی دین ہے۔ ملنا یہ یقین سے متعلق، یاد رکھیے گا، جنت میں ہر ایمان والا جائے گا، ہر ایمان والا جنت میں جائے گا، اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس دنیا میں جو بھی نیکی کیا ہوگا اس کا بدلہ وہ جنت میں پائے گا۔ کب؟ جب اسے یقین ہو۔ یقین کتنا کس کو ہے؟ ہم وضو کر رہے ہیں، ہمارے سارے گناہ مٹ گئے، کس کو یقین ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے نیت باندھ کر کے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں اس نے جو گناہ کیا ہے اس کے گناہ کے بوجھ کو اٹھا دو، کیونکہ میری کبریائی بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر کا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے۔ تو اب فرشتے اٹھا لیتے ہیں اس کے گناہ کو، اب بنڈل اٹھا ہوا ہے، گناہوں کا بنڈل اٹھا ہوا ہے، 1 رکعت پڑھا، 2 رکعت پڑھا، سلام پھیرا، اب فرشتے عرض کرتے مولا اس نے گناہ جو کیا تھا وہ گناہ میں نے اٹھا لیا ہے، اب تو سلام پھیر دیا، نماز سے فارغ ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ کیا میں اس کے گناہوں کا بنڈل اس کے سر پہ ڈال دوں؟ حکم ہوتا نہیں، میری شان کریمی کے خلاف ہے کہ میں جس کے گناہ کو اٹھا لوں پھر اس کے اوپر ڈال دوں، جاؤ میں نے اسے واپس دیا، معاف کر دیا۔ عمل کیا ہوا؟ 2 رکعت نماز، اور بدلے میں کیا ملا؟ جو گناہ تھا اٹھ گیا، یعنی گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو جو گناہ معاف ہوا یہی دین ہے، اور جو آپ نے عمل کیا وہ تو عمل ہوا، اس کے بدلے میں جو ملا وہی دین ہے۔ اور وہ دین کیسے بنے گا؟ دین کا ایک معنی قانون بھی ہے، نماز ایک قانون ہے، وضو ایک قانون ہے، زکوٰۃ ایک قانون ہے، اسلام پورا ایک قانون ہے۔ تو جو قانون ہے اس قانون پر عمل کریں گے تو دنیا کی حکومتیں کچھ نہ کچھ دیتی ہیں، گورنمنٹ بھی، دنیا کی حکومتیں بھی اگر قانون بنائے رہتی ہیں، ان کے قانون پر کوئی عمل کریں تو کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ اسلام ایک خدائی قانون ہے، اس قانون پر عمل کریں گے تو دنیا میں یہ ملے گا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، نہ غم کرو نہ افسوس کرو، تم ہی غالب رہو گے، اور دنیا میں تو غالب رہو گے، آخرت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ عرض یہ ہے کہ جو آپ کو کرنا ہے وہ سوچ کے کریں۔ پہلی بات تو معاش آئے گا کہاں سے؟ ہر ایک کو معاشی فکر لائی گئی، کوئی ایسا نہیں کہ بوڑھا جوان کوئی بھی معاشی فکر سے بے نیاز ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ فکر، یہ سوچ کہ رزق کہاں سے ملے۔ اچھا دوسری چیز یہ کہ سوسائٹی بنانا ہے، معاشرہ بنانا ہے، میاں بیوی وغیرہ کا رشتہ بنانا ہے، یہ دونوں چیزیں اگر آپ اپنی دین کے تابع رکھیں گے، دین کے پیچھے اگر آپ کو رکھیں گے، تب تو آپ کو جو ملے گا بہت خوشحال ملے گا، بہت اچھی زندگی ملے گی۔ اور اگر دین سے ہٹ کر کے آپ نے کیا، اور اس معاشی چیز کو اور معاشرتی چیز کو دین کے پیچھے نہیں بلکہ دین میں فنا کر دیا، سب کچھ دین کے قربان کر کے، تو یاد رکھیں یہ دونوں خراب بھی ہو جائیں گے اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ مثال لے لیں، جیسے ایک آدمی دودھ کا دھندا کر رہا ہے، آٹے کا دھندا کر رہا ہے۔ اب آٹے کا دھندا کرنا یہ عمل ہے کس چیز کے لیے؟ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے۔ دین اس میں یہ ہے کہ آٹے کا پیسہ لے رہے ہو تو آٹا ہی بیچو، اور دودھ کا پیسہ لے رہے ہو تو دودھ ہی بیچو۔
اب آٹے میں، گیہوں کے آٹے میں وہ ریت ڈال دے یا لکڑی کا برادہ ڈال دے اور اب وہ بیچنے لگے، اور دودھ میں پانی ڈال کر کے بیچے۔ رزق حاصل کرنا ہے، معاش تو ہے، لیکن دین کے تابع کب کرنا ہے کہ دودھ ہے تو دودھ ہی دے، دودھ کا پیسہ لیا تو دودھ ہی، اور ادھر آٹے، گیہوں کے آٹے کا پیسہ لیا تو گیہوں کا آٹا، برادہ نہ ڈالے۔ اگر اس نے ڈال دیا تو گویا دین کو آپ نے ملیا میٹ کر دیا، دین کو آپ نے ملیا میٹ کیا تو آپ کا دنیا بھی برباد، آپ کی دنیا بھی برباد اور آپ کی آخرت بھی برباد۔ دنیا برباد کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حرام لقمہ اگر کسی کے مال میں آ جائے تو پورے مال سے برکت کو ایسے ہی اٹھا لیتا ہے جیسے کہیں آگ کا انگارہ، کوئی سوکھی لکڑی ہو اور چنگاری اس میں لگ جائے، تو لکڑی میں چنگاری لگنے سے، سوکھی لکڑی ہے پوری لکڑی جل کے راکھ ہو جائے گی، ایسے ہی وہ ایک حرام مال آپ کے پاک مال میں آئے گا، ساری کی ساری برکتیں ضائع ہو جائے گی۔ بات بہت مختصر ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کی بارگاہ میں اسلام ہی ایک دین ہے، یعنی آپ کے عمل کا بدلہ اسلام ہی ہے، اور اسلام کی بنیاد پر ہی بدلہ آپ کو ملے گا۔ اگر اسلام پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی گزارا تو دنیا میں برکتیں بھی حاصل ہوگی اور معاشرہ بھی اچھا حاصل ہوگا اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ مگر اس موضوع پر اور بھی مزید وضاحت ضروری ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا، یہ یقین ہونا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد ہر بندے کو زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد اسے اپنی دنیا کے سارے اعمال کا حساب دینا ہے۔ دنیا کے سارے اعمال سے مراد کب سے؟ جب سے بالغ ہوا ہے اور پھر وہ عقل سلامت ہونے کے ساتھ جب مرا ہے، یہ پوری زندگی 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال جو بھی ہے اس کا حساب دینا ہے۔ اور جو بالغ ہونے سے پہلے کی زندگی ہے جسے آپ طفولت کہتے ہیں یا بچپنا کہہ لیں یا نابالغی کا زمانہ کہہ لیں، اس کا حساب کتاب نہیں ہے، اس میں حساب نہیں ہے۔ اب ہر ایک کو غور کرنا ہے، آپ کو بھی غور کرنا ہے اور ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں دین کتنا ہے۔ معاشی زندگی تو ہماری ہے، اسے کوئی بیکار نہیں، ہر کوئی لگا ہوا ہے، اور معاشرتی زندگی بھی ہے، اگرچہ گاؤں وہاں ہے گھر یہاں ہے مگر وہ بھی زندگی ہے، مگر دینی زندگی کہاں تک ہے یہ آپ فیصلہ کر لیجئے گا، کیونکہ دین ہی ہے تو آپ کی دنیا بھی ہے اور آخرت بنا وہ برباد ہو جائے گی۔ اب اعلان سماعت فرما لیں۔